جی دوستو، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی حال ہی میں اردن کا دورہ کیا. شاید مصر بھی وہ گئے، ایجپٹ. اور اس کے حوالے سے اس وقت بہت سی جو ہیں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوئیں. لیکن اسرائیلی میڈیا بھی کم نہیں ہے. انہوں نے بھی وہاں پہ کچھ جرنلسٹ نے بھی کچھ گمراہ کن خبریں اڑا دی ہیں. اور ایک خبر تو ان میں بہت ہی مزہ کا خیز خبر ہے کہ پاکستان نے اسرائیل سے، آف آل دا کنٹری سے، اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ہمارے ایک فوجی کے بدلے آپ ہمیں $10,000 دیں گے. جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہمیں $100 ہی آپ کو دیں گے. یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے. میں نے کچھ معلومات لی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ بھی باتیں اڑ رہی ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے اسرائیلی آفیشل سے ملاقاتیں بھی کی ہیں جارڈن میں یا ایجپٹ میں. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس قسم کی خبریں اڑائی ہوں. دیکھیے ابھی بہت ارلی ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، آج استنبول میں ایک اجلاس بھی ہے 8 فارن منسٹرز کا، جس میں پاکستان کے فارن منسٹر بھی جائیں گے. وہاں کیا طے ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ ضرور زیر بحث آئے گا یہ موضوع کہ کس طرح اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے کون کون اس پہ پارٹیسپیٹ کرے گا. کچھ کنٹریز نے تو کہہ بھی دیا ہے انڈونیشیا از ریڈی. اسی طرح یو اے ای بھی شاید تیار ہو، اور مصر، ایجپٹ بھی شاید تیار ہو. لیکن بہرحال ان تمام انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا جانا اٹ سیلف ابھی بہت سے کوشچنز ہیں جو جواب طلب ہیں. اور جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے اس وقت تک میرا نہیں خیال کوئی بھی ملک اپنی فوجیں وہاں بھجوائے گا. پہلے تو دیکھیے نا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پروپوز پیس ڈیل ہے اب یہ پروپوز ہے. پہلا مرحلہ تو چلیے سیز فائر، وہ بھی اسرائیل نے کئی بار اس کو وائلیٹ کیا. لیکن اب دوسرا اگلا مرحلہ ہے، کیا حماس اس پہ راضی ہے کہ وہ ڈس آرمامنٹ کی طرف جائے. اور ٹھیک ہے، پولیٹیکلی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو پولیٹیکل جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی غزہ میں اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی جد و جہد ختم کر دیں گے یا ہم ہتھیار پھینک دیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر یہ حماس نے کیا تو اس سے تو بالکل ان کی جو جد و جہد ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی. اور وہ میرا نہیں خیال کہ اس جانب جائیں گے. گو کہ پریشر بہت بلڈ ہوگا ایجپٹ کی جانب سے، ترکی کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، قطر کی جانب سے بھی. لیکن کیا فلسطینی اپنی جد و جہد فوراً آکوپیشن کے خلاف ختم کر دیں گے یا صرف اس کو سیاسی میدان تک رکھیں گے؟ یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب تو فلسطینیوں نے ہی دینا ہے. اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ مشکل لگتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور کون اس کو اتھرائز کرے گا. اس کا بھی جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل پایا. کیا یہ معاملات یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل لے کر جانے چاہیے؟ میں نے تو یہی کہا تھا، تجویز بھی یہی کیا تھا کہ وداؤٹ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن جس میں باقاعدہ ہر چیز ٹھیک ٹھیک لکھی ہو کہ اس اسٹیبلائزیشن فورس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، کیا یہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پیس انشور کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ بہت سے بھی باتیں. اور پھر اس میں تو سمجھتا ہوں کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ آنا چاہیے. اور کیونکہ اس میں رشیا چین کی بڑی ضروری ہے اسٹامپ لگنا. تو یہ بھی بہت سوالات ہیں اور کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی شاید آپ نے پڑھا ہو، بڑا بیلنسڈ ایڈیٹوریل تھا. اور آئی ایم ہیپی کہ انہوں نے وہی نکات اٹھائے ہیں جو میں بھی پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ ہفتوں سے اب کہہ رہا ہوں. تو مجھے لگتا کچھ یہی ہے کہ ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے، یہ بنیادی فیصلہ بھی نہیں ہوا. اور چونکہ اس فیصلے کا دار و مدار حماس اور فلسطینیوں کے فیصلے پہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. گو کہ اس وقت تو ہمیں یہی بتا رہا جا رہا ہے کہ جی فلسطینی تو بس چاہتے ہیں کہ کسی طور امن آئے، غزہ ری بلڈ ہوگی، اور تمام لانگ ٹرم پلانز ہیں دوستو. غزہ بھی ایک سال میں ری بلڈ نہیں ہو جائے گا، ابھی سال اس کو لگیں گے.
ہم تو چاہتے ہیں کہ غزہ میں پیس آئے، اور ایک فلسطینی ریاست بنے، بیت المقدس جو ہے وہ ایسٹ جروسلم وہ ہو اس کا اس کیپٹل دارالحکومت. لیکن یہ ساری باتیں اب ایک خواب سا لگنے لگی ہیں. سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ جو فلسطین کی اس وقت پوزیشن ہے بڑی واضح ہے کہ وہ دو ریاستی فارمولہ کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے. کہ یونائٹڈ نیشنز جانا ہے، یو این سیکیورٹی کونسل، تو جو بھی قرارداد وہاں پاس ہو، پاکستان چونکہ اس وقت ممبر ہے یو این سیکیورٹی کونسل کا، تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرارداد میں دو ریاستی جو سلوشن ہے، یا فلسطین کی جو ریاست کی بات ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے. اور وہ اگر ٹائم باؤنڈ ہو تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ یہ تو اب ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سن رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے بارے میں بھی بالکل اسرائیل کو روکنا چاہیے کہ مزید سیٹلمنٹس وہاں پہ نہیں ہوئی. آج کل دیکھیں نا، وہ آلو کا ہارویسٹ سیزن ہے، اور وہاں پہ جو ہندو ہیں، یہودی ہیں، جو وہاں سیٹلڈ ہیں ویسٹ بینک میں، وہ تو ان کو کتنے لوگ انہوں نے شہید کر دیے، اور ان کو کاشتکاری نہیں کرنے دے رہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں بھی بہت سوالات ہیں. تو دیکھنا یہی ہے کہ فلسطینی کیا چاہتے ہیں. اور میرا ابھی تک خیال یہی ہے، جو مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ملی، کہ پاکستان نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. گو کہ ہمارے یہاں منسٹرز بھی بہت ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں. اور اچھی بات ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر حماس کی ڈسارمامنٹ کی بات کریں گے، اور تو وہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور پاکستان کے لیے بھی سینسٹیو ہونا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں ایک یو این کی قرارداد کے بعد ہونی چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 8 ممالک آج مل رہے ہیں استنبول میں، یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس سے ذرا صورتحال واضح ہو جائے گی. جو اسرائیل کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف شروع ہو گیا ہے، ترکیے کی تو فوجوں کے بارے میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ترکی کی فوجیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اسرائیل کا اپنا بھی پلان نہیں ہے غزہ سے فلی وڈرا کرنے کا. وہ بھی کچھ 15 سے 20% ٹیریٹری رکھیں گے. تو یہ بہت گھمبیر معاملہ ہے اس وقت، اور کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ شاید ناممکن ہی ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی باتیں ہو رہی ہیں مزید آگے نہ چل سکیں، اور اسرائیل اس طرح ہی وقتاً فوقتاً سیز فائر کو بھی توڑتا رہے، اور پھر جو ہے اس کا سارا ایمفیسس اس وقت ہو ویسٹ بینک میں، وہاں پہ سیٹلمنٹس بھی اپنی جاری رکھے. تو بڑے ہی گھمبیر ایشوز ہیں. تھینک یو ویری مچ.